اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی تلاش کے لیے کیا جانے والا ایک خاص عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ شب قدر کے ساتھ آخری عشرے کو پوری طرح غنیمت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے، چونکہ آخری عشرہ اس کے ساتھ انسان رمضان کو رخصت کرتا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا بڑا اہتمام سے اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم سب کو اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اجتہاد کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو اعتکاف کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آج سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہوں، اس لیے کہ آج کی جو رات ہے وہ آخری عشرے کی پہلی رات مانی جائے گی، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ آج 21ویں رات ہے، کل 21واں روزہ ہے، لہٰذا چونکہ 10 دنوں تک کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو اس کے مطابق 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ واجب ہے کہ کوئی آدمی اس سے کم اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی 10 دن کا بھی اعتکاف کرے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، بخاری کی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے تھے 21ویں روزے میں، اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں 21 تاریخ کو، جو کہ آخری عشرے کی پہلا دن ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہوتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے مسجد میں نہیں آئے ہوئے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے 21 تاریخ سے پہلے ہی رات میں، اور آپ خوب عبادت کرتے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔ بہر صورت جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم فجر کی نماز ادا کر کے خیمے میں داخل ہوں اور اعتکاف کی اس عبادت کو انجام دیں۔ حالت اعتکاف میں مومن کو مسجد لازم پکڑنی ہوتی ہے، اور مسجد سے بغیر بہت شدید ضرورت کے وہ نہ نکلے۔ بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنے سر کو حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس سر میں کنگھی کرتی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت اعتکاف میں آدمی پاکی صفائی کا اہتمام بھی کرے اور اپنے جسم کی اور اپنے بالوں کی حفاظت بھی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سر داخل کرتے، حضرت عائشہ اس میں کنگھی کرتی تھیں، جس سے آپ کا اہتمام بھی پتہ چلتا ہے پاکی صفائی کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی خود گھر میں نہیں جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو سر داخل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھے گھر جا سکتے تھے، لیکن صرف کنگھی کرنے کے لیے، سر کو دھلنے کے لیے اللہ کے نبی گھر میں تشریف نہیں لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان، آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تو گھر کو نہیں آتے تھے سوائے انسان کی جو حاجت ہوتی ہے، انسان کی حاجت۔ حضرت عائشہ کہتی انسان کی حاجت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں انسان کو استنجا کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں مسجدوں میں اس طرح کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر انسان کی جو حاجت ہے اس کے گھر کو نہیں آتے تھے۔ اس سے علماء کہتے ہیں انسان کی جو حاجت ہے، جیسے کھانا پینا اگر کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے اور مسجد میں اس کا نظم نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہیں پر حمام نہیں ہے، استنجا کرنے کے لیے سہولیت نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص جو بیمار ہے، جسے دوائی کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، یا گھر میں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ایسی ضرورت جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایسے وقت میں معتکف جا سکتا ہے مسجد کے باہر، ورنہ معتکف کا مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جو بغیر ضرورت کے اعتکاف کی حالت میں باہر جاتے ہیں ان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس لیے مسجد کو لازم پکڑیں، بغیر شدید ضرورت کی نہ نکلیں۔ علماء کہتے ہیں شدید ضرورت جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، جسے مسجد میں رہ کر پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر مسجد میں رہ کر آپ اسے پورا کر سکتے ہیں تو آپ کا باہر جانا درست نہیں ہے۔ مسجد میں کھانے کا نظم ہے تو کھانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے،
حمامات ہیں تو باہر استنجا کے لیے نہیں جا سکتے، یہاں سے بیٹھ کر آپ فون کر کے گھر والے، والدین یا بیوی کا علاج کروا سکتے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے، یہاں بیٹھ کر آپ جو چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کی گنجائش ہے تو آپ باہر نہیں جا سکتے، ورنہ یہ کہ مومن بغیر شدید ضرورت کے وقت وہ جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے، بحقی کی حدیث ہے، آپ نے مسجد ہی میں بیٹھ کر وضو کیا، جبکہ نبی کے زمانے میں مسجد کے اندر وضو خانہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی، پھر بھی آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کے ہی وضو کیا، ہلکا پھلکا وضو کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ضرورت پوری ہو سکتی ہے مسجد کے اندر، باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور حالت اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا احترام کرے اور نمازیوں کا احترام کرے، اور تیسرا یہ کہ اپنے وقت کو عبادت میں لگائے، اپنے وقت کی حفاظت کرے، گناہوں نافرمانی سے بچے، وقت گزاری میں اپنے قیمتی وقت کو نہ لگائے۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں گفتگو کرنا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، گفتگو جائز ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ گفتگو اور گپ شپ یہ اعتکاف کے مقصد اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ گفتگو کرنا جائز ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی حضرت صفیہ ملاقات کرنے کے لیے آئی، آپ نے ان سے بات کی، بات کرنا جائز ہے، لیکن گپ شپ اور مجلسیں سجانا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں آدمی کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، کوئی درس نہیں سننا چاہیے، ایسی بھی کوئی پابندی حالت اعتکاف میں نہیں ہے، معتکف درس بھی سن سکتا ہے، علم بھی حاصل کر سکتا ہے، اور علم شرعی اپنے لیے اگر اسے مناسب لگتا ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اور حالت اعتکاف میں بیٹھ کر مومن اس کا بھی خاص خیال رکھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خیمہ لگا کر کے خیمے کے اندر ہوتے تھے، پردے کے اندر ہوتے تھے۔ علماء کہتے ہیں اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کے میل جول سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سامنے سے جاتا ہے آتا ہے، آپ نے سلام نہیں کیا، ملاقات نہیں کی، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی خیمے میں چلے جاتے، وہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، جب کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے تو نہ سلام ہے، نہ مصافحہ ہے، نہ گفتگو ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا خیمہ لگانا اور پردہ لگانا یہ بتاتا ہے کہ یہ میل جول کے لیے، ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے وہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام مصافحہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آدمی اس میں اپنے آپ کو مصروف مشغول نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خیمے میں داخل ہوتے، علماء کہتے ہیں میل جول سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھتے ہوئے آپ کھلے میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی سامنے سے گزر جائے گا، اس کا خطرہ رہتا ہے، سترہ رکھنا چاہیے، اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ کے نبی خیمے میں چلے جاتے، وہاں پردے کے اندر جانے کے بعد سامنے سے گزرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، سترہ رکھنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیمہ لگانا یہ دلالت کرتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مومن کو بالخصوص اپنے آپ کو دیگر مصروفیتوں سے، مشغولیتوں سے بچانا چاہیے۔ جو عام وقت میں وہ کرتا ہے وہ عمل حالت اعتکاف میں نہ کرے، اپنے وقت کو وہ عبادتوں سے آباد کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری عشرے کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا سامان فراہم کرے، اور جو لوگ حالت اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں ان کی مدد کرے، ان کا اعتکاف ان کی نجات کا سبب بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔